حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک نوجوان تھے اور بڑے عبادت گزار تھے۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو زبان بند ہو گئی، کلمہ پاک جاری نہیں ہو رہا تھا۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ انہیں حیرت اس بات کی تھی کہ یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، تسلسل سے گناہ نہیں کرتے ہیں، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ زبان بند ہوئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب اعظم ہیں، جسم کے بھی طبیب ہیں، روح کے بھی طبیب ہیں، میرے آقا نے سوال کیا، اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں، اس کی والدہ زندہ ہے۔ اور جب مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ ناراض بھی ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی والدہ کو پیغام بھیجواؤ کہ آپ ہمارے پاس آتی ہیں یا ہم آپ کے پاس آئیں۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ، میں حاضر ہوتی ہوں۔ وہ حاضر ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا معاف کر دو۔ ان خاتون نے کہا، اور بڑے غور سے اس بات کو سماعت فرمائے، ایسے وہ تمام غلام نوجوان جو اپنی بیویوں کی غلامی اختیار کر کے اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھ کے ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، وہ خاص طور پہ توجہ سے سنیں۔ اس ماں نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ یہ ہمیشہ اپنی بیوی کے مقابلے میں میری نافرمانی کرتا ہے۔ جب عورت کا اتنا لہجہ مستحکم دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ اور اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دو۔ تو خاتون گھبرا گئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، ہماری دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے بہت ہلکی ہے، یعنی اگر آپ ناراض رہیں تو آپ کے بیٹے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ توجہ فرمائیں، وہ بیٹا کوئی چرسی موالی نہیں تھا، بے نمازی نہیں تھا، وہ فیس بک پر بیٹھ کر پوری رات لڑکیوں کے ساتھ چیٹ کرنے والا نہیں تھا، وہ جیبیں کاٹنے والا نہیں تھا، وہ کام چوری کر کے اپنے آفس میں پورا کام نہ کر کے پوری تنخواہ لینے والا نہیں تھا، وہ نیک پرہیزگار متقی نوجوان تھا۔ لیکن میرے آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، گویا کہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو آپ کے بیٹے کو آخرت کا سخت عذاب دیا جائے گا۔ جب ماں نے یہ سنا تو اس کا دریا رحمت جوش میں آیا اور عرض کی، رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جا کر دیکھو کلمہ جاری ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ کرام نے بتایا، الحمدللہ رب العالمین، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ دیا جو بڑا مقدار کے اعتبار سے مختصر لیکن عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اپنی ماں کی نافرمانی نہ کرے، اس کا دل نہ دکھائے، اگر کبھی ماں ناراض ہو جائے تو جیسے بھی ہو اس کو راضی کرے، ورنہ جب تک اس کی ماں ناراض رہے گی اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، میرے خاص طور پہ وہ نوجوان بچے اور وہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہیں، سخت لہجے میں گفتگو کرتی ہیں، ان کے ہاتھ سے کوئی چیز لیتے ہوئے جھٹکے سے کھینچا جاتا ہے، پاؤں پٹک کر ان کے سامنے جایا جاتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سینے پہ چڑھ کر گفتگو کی جاتی ہے، اگر بیٹا انہیں کوئی چیز دیتا ہے تو حقارت سے پھینکتا ہے، ماں سے ایسے جملے کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم بوڑھی ہو کر بہت زیادہ پاگل سی ہو گئی ہو، تم نے ہماری زندگی حرام کر دی ہے، جینا جیرن کر دیا ہے۔ وہ نوجوان خاص طور پہ توجہ کرے، یہ تو صحابی رسول تھے، یہ نیک پرہیزگار متقی تھے، ہم لوگ تو گناہگار لوگ ہیں۔ ان گناہگاروں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئے ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ کو بے دردی سے ضائع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا کوئی امکان نہیں، شدید قسم کا عذاب ہوگا۔ اس لیے خاص طور پہ توجہ کریں، ہم میں سے اگر کسی نے ماں کو گھور کر دیکھا ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کی ہو، لہجہ سخت رکھا ہو، ماں کو جھڑکا ہو، اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ماں کو مارا ہے، ماں کے ہاتھ کی ہڈی توڑ دی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں ایسی بدبخت اولاد بھی اس معاشرے میں موجود ہے، اس کا انجام ہوگا کیا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں یہ واقعہ لکھا کہ وہ سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں کے پاس سے گزرے تو قبرستان ساتھ تھا، عصر کا وقت تھا، اچانک ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک شخص برآمد ہوا۔
وہ فرماتے ہیں اس کا چہرہ گدھے کی شکل میں بدل دیا گیا تھا اور اس نے 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکالی اور پھر وہ قبر میں واپس چلا گیا۔ دل پر ایک دہشت سی طاری ہوئی، خوف۔ اللہ کی طرف سے اس شخص کے راز کو ظاہر کرنے کی حکمت جاننے کے لیے آپ گاؤں کی طرف گئے۔ وہاں پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس نوجوان کا کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ یہ نوجوان شرابی تھا اور اس کی ایک بوڑھی ماں تھی۔ جب یہ شراب کے نشے میں گھر میں آتا تو اس کی ماں اس کو سمجھاتی کہ بیٹا ایسا نہ کر، تو نشہ نہ کیا کر، یہ حرام ہے، غلط ہے۔ تو یہ غصے میں آ کے اپنی ماں کو کہتا تھا اماں خاموش ہو جا، تو کیا گدھے کی طرح چیختی رہتی ہے۔ جب سے اس شخص کا انتقال ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس طریقے سے نشان عبرت بنا دیا۔ تو آج اپنی جوانی کی طاقت میں اس کے نشے میں سرشار نوجوانوں جو اپنی بیوی کی محبت میں اپنی ماں کی زندگی کے تمام احسانات فراموش کر دیتے ہیں، انہیں توجہ کرنی چاہیے۔ کوئی اگر بچی یہاں ایسی بیٹھی ہیں مجھے سن رہی ہیں تو وہ یہ نہ سوچیں کہ آج شاید بہوؤں کے خلاف کوئی بیان چلے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ آج اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں یا آپ شادی شدہ ہیں لیکن بچے نہیں، یا بچے ہیں لیکن ابھی آپ ینگ ہیں، تو فکر مت کیجئے، کچھ عرصے بعد جس ماں کے بارے میں آپ سوچ رہی ہیں یا شوہر کی ماں کے خلاف کچھ سوچ رہی ہیں، اس سٹیج پر آپ کو بھی آنا ہے۔ کل آپ ماں بنیں گی اور کل آپ ساس بنیں گی۔ ہر بہو اگر صاحب اولاد ہوتی ہے تو کچھ عرصے بعد ساس بھی بنتی ہے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے، ناراض نہیں ہوئیے گا کہ جی میرے شوہر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا سن رہے ہیں، کوئی بہن کھولے اور یہ میرے شوہر کا ذہن خراب ہو جائے گا۔ یہ ذہن اسی کا خراب ہوگا جس کا پہلے ذہن بنایا گیا ہو ماں کے خلاف۔ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، تربیت کر کے بعض اوقات بھیجا جاتا ہے، بچیوں کو سمجھایا جاتا ہے دیکھو ساس کی نہیں سننا، اپنے شوہر کو اپنا بنا کر رکھو، اگر ساس کو مداخلت کرنے لگے تو بس شوہر سے کہو، شوہر خود کرے گا۔ اور ہمارے نوجوان جو بیوی کی اداؤں میں گم ہو جاتے ہیں، ہمارے وہ نوجوان جو بیوی کی بعض اوقات اس طرح کی تربیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور میں وہ کوئی لفظ استعمال نہیں کر رہا بہرحال، تو وہ بیویوں کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ ان کی باتیں سننے کے بعد اپنی ماں کو ہی اپنی خوشیوں کو دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے مناظر دیکھے جاتے ہیں کہ بیویوں کہتے تم پیچھے ہٹو میں بات کر رہا ہوں نا، خود ماں سے بدتمیزی شروع کر دیں گے۔ یا اگر بیوی بدتمیزی کرے گی تو خاموش ہو کے سن رہے، ماں کو ذلیل کر رہی ہے، بے عزتی کر رہی ہے، بیٹا کھڑا ہوا سن رہا ہے، کچھ نہیں بولتا۔ اور اگر ماں جواب میں بولے اور بیوی رونے لگے تو اماں تم نے میری بیوی کو رلا دیا، تو ماں کے آنسوؤں کو آپ نے نظر انداز کیا، بیوی کے آنسو بہت دل پر لگ گئے۔ تو ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے، مکافات عمل ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرے، جب یہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد کو توفیق عطا فرمائے گا، وہ اس کی خدمت کرے گی۔ اس کا مفہوم مخالف اگر لے لیں، اگر آج ماں باپ کو سے بدتمیزی کریں، بیوی کے مقابلے میں ماں کو ڈی گریڈ کیا جائے، تو کل مکافات عمل ہے، کل آپ کی اولاد بڑی ہوگی۔ میری بچیوں کو خوف زدہ ہونا چاہیے کہ جو اپنے شوہر کو ماں کے مقابلے میں کھڑا کر کے اس کی زبان سے بدتمیزی والے کلمات نکلنے پر خوشی کا اظہار کرتی ہیں، کل آپ کا جوان بیٹا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بیوی سے جب آپ کی بے عزتی کروائے گا اور یہ مکافات عمل ہوگا، اس وقت احساس ہوگا۔ اس لیے پہلا تو ایک پہلو یہ کہ ماں باپ بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب و وصال کا ذریعہ ہیں، ان سے بدتمیزی کی تو یہ قرب و وصال تو بہت دور کی بات، انسان شدید عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔